اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، ہم سورہ فیل کی تفسیر آپ کو سنا رہے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے اور ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے۔ وہ جو پتھر انہوں نے مارے وہ چلغوزے کے برابر تھے۔ اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر تھے۔ ظاہر ہے کہ سارے سنگریزے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہوگا۔ پھر الفاظ استعمال کیے گئے کہ بحجارت من سجیل، یعنی سجیل کی قسم کے پتھر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ کا ایک کوئی مرکب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہوا اور پک کر سخت ہو گیا۔ قرآن کریم سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 میں اس کی تائید ہوئی ہے۔ سورہ ہجر آیات 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کے قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ زاریات آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا ہے کہ بحجارۃ من طین، یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے۔ پھر سورہ کے شروع میں فرمایا گیا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اصل میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قید ہے، اور جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے وہ علانیہ یمن سے مکہ آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی۔ وہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، مسمار کرنے آیا تھا، گرانے آیا تھا۔ اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا ہوا تھا، اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ وہ معبد کو ڈھا کر لینا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا فی تضلیل، یعنی انہی کے الفاظ جو ہیں وہ انہی کی جو تدبیر تھی ان کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا۔ عزیزو، اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ وہ کتنی بڑی تدبیر لائے تھے، وہ جنگی سامان لے کے آئے، ہاتھی لے کے آئے اور اتنی بڑی فوج لے کے آیا، لیکن قسمت میں اس کے ضلالت لکھی ہوئی تھی اور موت لکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے، اللہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔